40 دن گزر گئے ناراضگی کے عالم میں، مجھ پہ اپنی جان بھی بوجھل ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ اگر اسی دوران میں مر گیا تو اللہ کے رسول میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور اگر اللہ نہ خواستہ خدا نہ خواستہ امام الانبیاء اسی دوران دنیا سے چلے گئے تو میں تو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤں گا، پھر میرا کیا بنے گا؟ یہی غم، یہی پریشانی مجھے لیے ہوئے، ہر طرف سے پریشانی کے دریا و سمندر امڑ آئے ہیں، کروں تو کیا کروں؟ جب 40واں دن گزرنے کو ہے، ایک قاصد آیا اللہ کے نبی کی طرف سے۔ قاصد نے کہا کہ نبی کریم نے حکم دیا ہے کہ بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ کیا؟ باہر کی دنیا نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، اب میرا مونس اور غمخوار بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا جا کے اللہ کے نبی سے کہیے اگر آپ کا حکم ہو تو طلاق دے دوں تو ابھی دیتا ہوں۔ قاصد نے کہا نہیں، نبی کریم نے صرف علیحدگی کا کہا ہے۔ میں نے بیوی سے کہا ماں باپ کے گھر چلی جا جب تک کہ کوئی فیصلہ نہیں آتا اللہ کی طرف سے۔ اب وہ بھی چلی گئی، گزرتے جا رہے ہیں دن غم کے، پریشانی کے دن گزرتے جا رہے ہیں، لیکن میں حیران ہوں۔ آخر 50واں دن ہے، کتنا؟ 50واں دن ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے نکلا مسجد نبوی سے اور آ کے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ ساری دنیا کا ٹھکرایا ہوا، ساری دنیا سے ہارا ہوا، ساری دنیا سے مایوس، ساری دنیا سے روٹھا ہوا، دنیا میں مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی، میرا دل بھی تنگ ہو گیا مجھ پہ۔ اسی غم کے عالم میں بیٹھا ہوں کہ پہاڑ کی چوٹی سے کسی نے چیخ کے آواز دی، یا کعب بن مالک ابشر ابشر ابشر، زور سے آواز دی کہ اے کعب بن مالک تیرے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ کہتے ہیں اگلا جملہ اس نے کہا نہیں تھا، میں سمجھ گیا، کام بن گیا۔ میں نے چارپائی سے چھلانگ لگائی اور رب کے سامنے سجدے میں گر گیا، سر بسجود ہو گیا، رونا شروع کر دیا، چلا رہا ہوں، رو رہا ہوں، اللہ اکبر۔ عجیب عالم ہے، عجیب کیفیت ہے میرے اوپر۔ چند لمحے گزرے کہ ان میں سے جس نے آواز دی وہ گھوڑے پر میرے پاس آ گیا، پاس آ کے کہنے لگا کعب بن مالک، فجر کی نماز کے بعد جب آپ آ گئے گھر کی طرف تو امام الانبیاء نے مسجد نبوی میں آپ کی معافی کا علل اعلان، کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ جب یہ جملہ اس نے کہا تو کہتے ہیں اللہ گواہ ہے اس وقت میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے اپنے کرتے کے۔ اتنی خوشی تھی کہ میں نے اپنا کرتا اتار کے تحفے میں بشارت سنانے والے کو دے دیا۔ اللہ، کرتا اتارا، حوالے کر دیا، ان کے سپرد کر دیا۔ جب سپرد کیا وہ چلے گئے، میں دوڑتا ہوا اٹھا، کرتا لیا کسی سے ادھار کا، مسجد نبوی میں آیا۔ امام الانبیاء جلوہ افروز ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ، اللہ کی قسم ہے میں نے جب چہرہ انور پہ نظر ڈالی تو آپ کا چہرہ انور 14ویں کی چاند کی طرح چمکار مار رہا تھا، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے۔ میں آیا لیکن نبی کریم نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابشر بخیر یوم مر علیکا منذ ولدت کا امکا، اے کعب بن مالک جب سے تجھ کو تیری ماں نے جنا ہے
آج تک ایسا سعادت والا دن تیرے اوپر نہیں گزرا ہوگا، میں تجھے آج کے دن کی بشارت دیتا ہوں۔ تو میں نے یکدم فرمایا یا رسول اللہ امن عندک، یا رسول اللہ امن عند اللہ، یہ اعلان، یہ مانا معافی نامہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا لا بل من عند اللہ، اللہ نے تیری معافی کا اعلان عرش معلی سے کر دیا ہے۔ اور پھر نبی کریم نے یہ الفاظ آپ کی زبان پہ قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی، 11واں پارہ، سورت کا نام سورت توبہ ہے، آیت نمبر 118 ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ فرماتے ہیں میں نے توبہ قبول کر دی، میں نے مہربانی کر دی ہے ان 3 آدمیوں پر۔ کتنے سچے تھے نا؟ ان 3 پر میں نے مہربانی کر دی ہے، خلیفو جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی۔ کیا؟ ان کی دل کی کیفیت قرآن نقل کرتا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، باہر کی دنیا تو تنگ، ان پہ اپنے دل کی دنیا بھی تنگ ہو گئی، اور وہ یقین کر گئے کہ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اب کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اب پناہ ملے گی تو رب کے پاس ہی ملے گی۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ خوشی کا یہ عالم، کیا کہتے ہیں، ہر طرف سے مجھے لوگ اٹھ کے مبارکباد دے رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ او بھائی، 2 بھائی ناراض ہوں، صلح ہوتی ہے، جرگہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اٹھ اٹھ کے گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں 20 سالہ دشمنی دوستی میں بدل گئی، یہاں صلح ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس کی خوشی کے کہنے ہی کیا، اللہ جانے۔ آج جب اسی مقام پہ گھر میں پہنچا مطالعے کے دوران، اللہ گواہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے کہ کیا دل کی کیفیت ہوگی حضرت کعب بن مالک کی۔ تو خوشی میں پتہ ہے اٹھ کے کیا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول جب میری معافی کا اعلان ہو گیا اور میں سچا تھا، میں نے سچ کو پکڑا تھا، تھاما تھا، اللہ کے پاک پیغمبر میری ساری دولت میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں ساری جائیداد اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا سارا نہ دو۔ کیا؟ آئے ہائے ہائے، جذبات کے فیصلے نہ ہوں، سارا نہ دو، کچھ پاس رکھ لو، کچھ دے دو۔ ان کے دل کی لاج بھی رکھی، ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا، فرمایا سارا نہ دو۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بعد؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس جملے کے بعد میں نے موت تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے عہد کر لیا کہ سچ کو آنچ، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ میں سچا تھا، اللہ نے میری معافی کا اعلان عرش معلی سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ عزیزان محترم، خدا را وقت ضائع نہ کیجیے، آگے بڑھیے، توبہ کیجیے،
ہو سکتا ہے آپ توبہ کریں، رب کی رحمت آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔